کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب میں لوگ اس کا ذکر کریں گے، ایسی چکی بنا کر رکھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھا، انہوں نے پھر اجازت مانگی، انہوں نے پھر اجازت دے دی کہ دفن کرنے کی اجازت ہے، اندر لے کر گئے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پردے میں گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رونے کی آواز سن رہے تھے۔ مدینہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ وقت خلیفہ، ایک عادل اور ایک منصف بادشاہ، امیر المؤمنین، ایک خلیفۃ المسلمین، وہ سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور غلام سواری میں آگے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دونوں کی قبر آج بھی ایران میں موجود ہے، اس کا مزار اور مقبرہ آج بھی ایران میں موجود ہے، اور انہوں نے اس کو نام دیا ہے بابا شجاع الدین۔ عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احد فتبعه ابو بکر وعمر وعثمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ بھی تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے اسے مارا، اسے دبایا کہ کیوں ہل رہا ہے؟ اسکت احد، یار ٹھہر جاؤ، کیونکہ تم پر فإنما علیک نبی وصدیق وشہداء، کہ تم پر ایک نبی ہے کھڑا ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور شہداء یعنی حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما۔ تو وہ احد پہاڑ جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، دو دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنی راہ میں شہادت عطا کر دینا، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت عطا کر دینا، اور دوسری دعا یہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ جب موت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، شہر نبی میں، مدینہ میں موت آئے۔ یہ دو دعائیں مانگا کرتے تھے۔ بیٹی نے ایک دفعہ پوچھا کہ بابا جان یہ کیسی دعا ہے کہ شہادت بھی مانگتے ہیں اور پھر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اگر موت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت آئے؟ فرمانے لگے بیٹی اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو دونوں دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ اس طرح ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عادت تھی کہ جب غلام جو ہے بالغ ہوتا تھا تو وہ اس کو مدینہ سے باہر بھیج دیتے تھے، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اور جب وہ بالغ ہوا، جب اس کو باہر بھیجنے کی عمر ہوئی، مدینہ سے باہر بھیجنے کی، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور لکھا کہ میرا غلام بہت کاموں میں ماہر ہے، یہ لوہار کا کام بھی جانتا ہے، لکڑی کا کام بھی جانتا ہے، نقش و نگار کا، کارپینٹر سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس کے مدینہ میں رہنے میں مسلمانوں کو بہت سے فائدے مل سکتے ہیں، اسے مدینہ سے باہر نہ بھیجا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے مدینہ میں رہنے دیا جائے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آخری حج ادا کر کے واپس آئے تو مدینہ کے بازاروں میں چکر لگا رہے تھے تاکہ لوگوں کے حال احوال دریافت کریں، حال احوال پوچھیں۔ تو یہ غلام سامنے آیا اور اس نے اپنے مالک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے زیادہ محصول، زیادہ ٹیکس لیتے ہیں، مطلب مہینے کا 60 یا 100 درہم مجھ سے لیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کام جانتے ہیں، آپ کارپینٹر بھی ہیں، لوہار کا کام بھی جانتے ہیں، آپ جو ہے لکڑی کا کام بھی جانتے ہیں، بڑھئی بھی آپ ہیں، تو اتنے کاموں کو، اتنے پیشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو آپ پر ٹیکس لگایا گیا ہے یہ زیادہ نہیں ہے، یہ پیشوں کے لحاظ سے بالکل مناسب ہے۔ اسے غصہ آیا، وہ بڑبڑایا، واپس چلا گیا۔ پھر کسی موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو اسے بلایا اور فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایسی چکی بنا سکتے ہیں جو ہوا سے چلتی ہو، تو کہنے مطلب ہوا کے دباؤ پریشر سے چلتی ہو، تو کہنے لگا ہاں بنا سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک میرے لیے بھی بنا دو، تو کہنے لگا کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب میں لوگ اس کا ذکر کریں گے، ایسی چکی بناؤں گا، اور چل دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ ساتھی نے پکڑنا چاہا، فرمایا چھوڑ دو، صرف دھمکی دی ہے، کچھ کیے نہیں ہے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف۔ ایک غلام نے قتل کی دھمکی دی، آپ سمجھ گئے، پھر اسی غلام نے شہید کیا، لیکن آپ نے اس موقع پر کچھ بھی نہیں فرمایا۔ پھر یہ بدبخت، یہ ظالم، یہ خبیث النسل، یہ جو ہے کہیں مسجد کے کونے میں چھپا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھانے آئے، نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تلاوت کی۔ اس نے خنجر نکالا جو 2 دھاری خنجر تھا اور زہر آلود خنجر تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 3 وار کیے، کچھ فرماتے ہیں کہ 6 وار کیے۔ غرض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ زخموں کی ایک بار جو ہے وہ ناف کے نیچے کیا، جب ناف
کے نیچے وار کیا، حضرت زخموں کی تاب نہ لا سکے، گرنے والے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا، اپنے نائب اور خلیفہ بنایا کہ جو ہے یہاں پر نماز پڑھاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ نماز میں لمبی لمبی بڑی بڑی صورتیں پڑھا کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی، نماز ختم کی۔ اس ابولود و فیروز، اس خبیث النسل، اس ظالم اور بدبخت نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کی صفیں کأنہم بنیان مرصوص، مضبوط صفیں تھی، بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بھاگنے کے چکر میں اس نے 12-13 صحابہ پر بھی حملہ کیا، 6-7 تو اس وقت شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہوئے۔ آخر میں شاید عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنا کوٹ وغیرہ ڈالا اور یہ اس میں جو ہے چھپ گیا، اور جب اس نے یہ سمجھ گیا کہ میں بھاگ نہیں سکتا ہوں، اس نے خنجر پر اپنے آپ سے وار کیا اور خود جو ہے خودکشی کر کے یہ مر گیا۔ بالآخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر منتقل کیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو لولو نے، اس نے حملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا۔ ایک لمبی سی بات ہے۔ شہادت سے قبل، یکم محرم الحرام سے قبل، آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور اماں عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے میرا سلام کہہ دینا، لیکن سلام اس طرح نہ کہنا کہ امیر المؤمنین سلام کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا، بلکہ یہ کہہ دینا کہ عمر سلام پیش کر رہے ہیں۔ وہ گئے اور فرمایا کہ پوچھ کیا نا کہ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ جب وہ گئے سلام پیش کیا اور فرمایا کہ عرض کیا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہی چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چلو میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں اور دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے، پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا بابا جیسے آپ کی تمنا تھی ویسے ہی ہوا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ میں بیٹا دیکھو ہو سکتا ہے انہوں نے میرے عہدے کا، میری ذات کا لحاظ کیا ہو، ادباً کہا ہو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ وغیرہ ہو جائے تو پھر مجھے جا کر حجرہ عائشہ کے دروازے پر رکھ دینا اور ایک دفعہ پھر اجازت دینا۔ ایسا ہی ہوا، حجرہ عائشہ کے دروازے پر رکھا، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد حجرہ عائشہ کے دروازے پر رکھا، انہوں نے پھر اجازت مانگی اور انہوں نے پھر اجازت دے دی کہ دفن کرنے کی اجازت ہے۔ اندر لے کر گئے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پردے میں گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رونے کی آواز سن رہے تھے، وہ اندر رو رہی تھی پردے میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہم نے دفن کر دیا، اور جو 2 دعائیں مانگی تھی کہ اللہ شہادت عطا کرنا اور جب موت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت آئے، وہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لی۔ یہ ہے وہ خلیفہ، یہ ہے وہ امیر المؤمنین کہ جن کے نام سے کفر لرزتا ہے، جس کے نام سے کفر کپکپاتا ہے اور کفر پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ یہ ہے ان کا غلام کے ساتھ انصاف کہ غلام نے دھمکی دی، حضرت سمجھ گئے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ ہمارے چھوڑو سے دھمکی دی ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ ایسے ہی ایک دفعہ مدینہ سے باہر تھے تو گرمی بہت زیادہ تھی، مدینہ آنا چاہ رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے رومال سر پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک غلام گدھے پہ سوار تھا، فرمایا مجھے ساتھ سوار کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ اترو میں نے سوار ہونا ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفہ ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، ایک عادل اور منصف بادشاہ ہے، لیکن مزاج میں اتنا عاجزی، فرمایا مجھے بھی ساتھ سوار کر لو۔ وہ سواری سے اترا، سواری روکی، سواری سے اترا، فرمایا حضرت سوار ہو جائیں، میں نہیں سوار ہوں گا، پہلے آپ بیٹھو، آپ کے پیچھے میں بیٹھوں گا۔ اس نے پھر کہا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا۔ فرمایا نہیں، اس سواری کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے نرم ہوتا ہے، گدی وغیرہ رکھتے ہیں یا ریڑھ کی ہڈی برابر ہوتی ہے، پیچھے سلیم کی ہڈیاں ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں۔ فرمایا تو نرم جگہ پر مجھ کو بٹھا کر خود سخت جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑے عجیب بات فرمائی کہ مجھے نرم جگہ پر بٹھا کر، اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ بٹھا کر خود سخت جگہ پر اس کی ہڈیوں پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ میں نے تم آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھوں گا۔ غلام آگے بیٹھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھے، جا رہے ہیں، مدینہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا خلیفہ، ایک عادل اور ایک منصف بادشاہ، امیر المؤمنین، ایک خلیفۃ المسلمین، وہ سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور غلام سواری میں آگے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تھا انصاف، یہ تھا انصاف۔ ایک دفعہ احنف بن قیس، عراق سے ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے، احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کے سردار تھے، ان کے امیر تھے، وفد کے رئیس تھے۔ جب آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا، دیکھا تو پگڑی مبارک سر سے اتاری ہے اور کمر باندھ کر جو بیت المال کے اونٹ تھے، جو مسلمانوں کے اونٹ تھے، ان کا جو ہے علاج کر رہے ہیں۔ کچھ اونٹ بیمار تھے، ان کا علاج کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی غلام سے کہہ دیتے کہ وہ علاج کر دیتا۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ مجھ سے بڑا کوئی غلام ہے؟ اللہ اکبر، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور ایسے خلیفہ جس کے نام سے کیسر و کسرا لرزتے ہیں، کیا فرمایا مجھ سے بڑا کوئی خلیفہ ہے؟ جو مجھ سے بڑا کوئی غلام ہے، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے وہی تو غلام ہوتا ہے۔ فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ آؤ شاباش تم بھی علاج کرو۔ وہ بھی علاج میں شریک ہو گئے۔
اگرچہ حق تھا کہ کسی ڈاکٹر کو بلاتے، کسی غلام کو بلاتے، اس سے اونٹوں کا علاج کرواتے، اسے اس کا معاوضہ اور بل دیتے، لیکن نہیں، خود علاج کیا کہ جو پیسے ڈاکٹر وغیرہ کو دینے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے بچ جائے۔ آج اگر گورنمنٹ کی کوئی گاڑی، مسلمان غریب عوام کی ٹیکس پر چلنے والی کوئی گاڑی وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں 30 روپے کا کام ہوتا ہے، 300 روپے کا کام ہوتا ہے، تو اوپر سے بل 30,000 کا پاس ہوتا ہے۔ 10,000 ایک کھاتا ہے، 10,000 دوسرا کھاتا ہے، 5,000 ڈرائیور کھاتا ہے، اور پھر جو ہے کچھ پنچر والے کو مل جاتے ہیں جس سے 100 روپے کا پنچر لگانا ہوتا ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ لیکن ادھر اتنے بڑے سلطنت کے بادشاہ، ایک منصف بادشاہ، اور مزاج اتنا عاجزانہ کہ بیت المال کے اونٹوں کا علاج خود کر رہے ہیں۔ یہ ہے تقوی کا معیار۔ آج ہم صرف عمر کے نام لیوا ہیں، لیکن اگر ہم عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بھی چلیں، ان کے نقش قدم پر بھی چلیں، تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم ایسے ہی چومے گی جیسے اس زمانے میں صحابہ کی چمتی تھی، اور کفر آج ہم سے ایسے ہی لرزے گا جیسے اس زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے لرزتا تھا۔ اور سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ جس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس آدمی نے، جس بدبخت نے شہید کیا، آج اس بدبخت کی خبر کہاں ہے، اس کی بوٹی ٹکا بوٹی کہاں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن یہ خبیث، یہ بدبخت لوگ، شیعہ یا روافظ، جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اب انہوں کی خبر آج بھی ایران میں موجود ہے، اس کا مزار اور مقبرہ آج بھی ایران میں موجود ہے، اور انہوں نے اس کو نام دیا ہے بابا شجاع الدین۔ عجیب بات ہے، بابا شجاع الدین کہ دین کی بہادری کے لڑنے والا، چونکہ انہوں نے عمر کو شہید کیا تھا، شیعہ لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ مسلمانوں نے اس بات کے جو ہے ان سے مطالبہ کیا کہ اسے گرایا جائے اس مقبرے کو، لیکن وہ گرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ تو باقاعدہ جشن مناتے تھے بابا شجاع الدین کا، اس ابو لؤلؤ فیروز، اس جہنمی کا باقاعدہ جشن مناتے تھے، لیکن پھر مسلمانوں کے زور سے وہ تقریباً 2010 میں وہ جشن منانا بند ہو گیا۔ اب بھی ایران کے کچھ دیہات کے علاقوں میں جشن منایا جاتا ہے اس دن کا۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایسی خوشی مناتے ہیں، اور آج بھی اس بدبخت کا قبرستان، مقبرہ اور زیارت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔